آدمی کو انسان اللہ نے بھکاری نہیں بنایا ہے، خلیفہ بنایا اپنا۔ یہ کائنات سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، اس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، یہ خلیفہ ہے۔ ساری کائنات اس سے بھیک مانگے گی، یہ کسی سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ زمین سے روٹی مانگے، آسمان سے روٹی مانگے، کبھی اس سے مانگے، کبھی اس سے مانگے، کبھی اس سے مانگے، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے پیچھے پھرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ نے اس کے لیے بنایا، آدمی کے لیے بنایا۔ جو کچھ کائنات میں ہے، یہ سورج بھی اس کا ملازم ہے، یہ ستارے بھی ملازم ہیں، چاند بھی ملازم ہے، آگ بھی ملازمہ ہے، زمین بھی ملازمہ ہے، پانی بھی ملازم ہے۔ یہ سب میرے لیے پیدا ہوئے ہیں، میں ان کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں کہ میں ان کے دروازوں پر جاؤں۔ یہ میرے لیے ہے، میں ان کے لیے نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر یہ فرمایا، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بار بار اعلان کیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا ہے اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو۔ کتنا سیدھا سیدھا نظام ہے، اور کتنا خوبصورت نظام ہے، اور کتنا انسان کے شایان شان نظام ہے اور بنیاد ہے۔ تم بڑے ہو، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اس لیے میں یہ کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ ہے؟ ملازموں کی زندگی مالک کے ساتھ ہے، ملازموں کی زندگی مالک کے ساتھ ہے، مالک کی زندگی ملازموں پر نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ کائنات کی زندگی انسان پر موقوف تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ یوں انداز ہوتا ہے کہ یہ ساری جتنی بھی کائنات ہے یہ آدمی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح ہے تو کائنات کی نقل و حرکت صحیح ہے، اس لیے کہ آدمی کو اللہ جل جلالہ نے کائنات میں وہی حیثیت عطا فرمائی ہے جو آدمی کے اندر، آدمی کے دل کو حیثیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے آدمی دل کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جدھر جل جائے گا ادھر ہی نگاہ اٹھے گی، ادھر ہی کی دماغ سوچے گا، ادھر ہی قدم اٹھیں گے، ادھر ہی کی زبان بولے گی۔ اسی طرح سے پوری کائنات، اس کی نقل و حرکت آدمیوں کی نقل و حرکت پر موقوف ہے۔ اگر انسان کی نقل و حرکت ٹھیک ہے، اس کے دل کا یقین ٹھیک ہے، اس کے دماغ کی سوچ ٹھیک ہے، آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہے، زبان کا بولنا ٹھیک ہے، ہاتھوں کا لین دین ٹھیک ہے، پیٹ کا کھانا پینا ٹھیک ہے، بدن کا پہننا ٹھیک ہے، شرمگاہ کا استعمال ٹھیک ہے، قدموں کا چلنا ٹھیک ہے، قدموں کا کھڑا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، سب سے بہتر آدمیوں کی نقل و حرکت ٹھیک ہے تو یہ زمین ٹھیک چلے گی، زمین کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی، ہواؤں کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی، پانیوں کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی، آگ کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی۔ اور اگر آدمی کی نقل و حرکت غلط ہو گئی تو پھر زمین کی نقل و حرکت صحیح نہیں ہوگی۔ یہ زندگی کے اسباب نکالنے کی بجائے اس کے اندر سے غلے نکلیں، اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح ہو تو زمین کے اندر سے غلے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں،
وہ سب کچھ جو زندگی میں ضرورت ہوتا ہے وہ سب کچھ زمین میں سے نکلتا ہے اور اللہ نکالتے ہیں اسے. لیکن جس وقت آدمیوں کی نقل و حرکت غلط ہوتی ہے تو اسی زمین میں سے زلزلے نکلتے ہیں، اسی زمین میں سے ایسے ایسے پانی نکلتے ہیں طوفان نوح کی طرح سے کہ علاقوں کے علاقے اور ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے اندر سے لاوے نکلتے ہیں، منٹوں کے اندر لاکھوں آدمی بھون کے رکھ دے. زندگی کے تباہی کے سامان نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جب آدمیوں کی نقل و حرکت غلط ہوتی ہے. جب آدمیوں کی نقل و حرکت صحیح ہوتی ہے تو ہواؤں کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوتی ہے. یہ پانی اٹھاتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بر وقت بارشیں برستی ہیں، زمینوں میں رویدگی ہوتی ہے، علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. لیکن اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح نہیں رہتی ہے تو ہواؤں کی نقل و حرکت غلط ہو جاتی ہے. پھر ہوائیں زندگی کے سامان نہیں لاتی ہیں بلکہ ہوائیں طوفان بن جاتی ہیں. اور جب ہوا طوفان بنتی ہے تو سب سے زیادہ بربادی اسی سے آتی ہے. ایک طوفان اٹھا اور لاکھوں انسان برباد ہو گئے، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لاکھوں مکان اڑ گئے. غرض یہ کہ کائنات کی نقل و حرکت آدمی کی نقل و حرکت پر موقوف ہے. اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح ہے تو ہر چیز صحیح چلے گی، یہاں تک کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت میں اس آدمی کے اندر کوئی خیر بھی باقی نہیں رہے گی، اس کے افکار بھی غلط ہو جائیں گے، اس کا دیکھنا بھی غلط ہو جائے گا، اس کا بولنا بھی غلط ہو جائے گا، سر سے پیر تک غلط ہی غلط، غلاظت ہی غلاظت بن جائے گا. یہاں تک کہ کسی کی زبان سے اللہ اللہ بھی نہیں نکلے گا. تو اس وقت میں پھر اس کائنات کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اور اس آدمی کی وجہ سے جب یہ شر محض بن جائے گا، اس کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلے گی، جو سب سے آخری درجے کی خیر ہے، کمزور ترین درجہ، آخری درجہ، جب وہ بھی اس کے اندر باقی نہیں رہے گا تو اللہ جل جلالہ اس پوری کائنات کو گمائے انسانوں کے ختم فرما دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے. اس کے باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب